بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز و مکرم سامعین اور ناظرین، آج کل رمضان المبارک چل رہا ہے اور اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اس ماہ مبارک کے اندر روزوں کا فریضہ بھی ادا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح کی نماز پڑھ کر وہ اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت سے بخشش کے اور مغفرت کے طلبگار بھی ہوتے ہیں. یوں وہ روزہ رکھ کر اور رات کو قیام کر کے وہ اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کے اسباب میں سے کئی اسباب اختیار کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ دار کو روزے کی حالت میں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھنا چاہیے اور اللہ رب العزت کا ذکر مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم بھی دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے ایمان والو، تم اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرو، بہت زیادہ ذکر، اور اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو صبح بھی اور شام بھی. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھا کرو، میں تمہیں یاد رکھا کروں گا. اور سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے مومنوں اور مسلمانوں کی متعدد صفات کا ذکر کیا ایک ہی آیت کے اندر، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. یہ سب سے آخری جو صفت ہے 10 صفات میں سے آخری، کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے اور اجر عظیم، بہت بڑا اجر تیار کیا ہے. لہٰذا ایک انسان کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کر کے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت بھی حاصل کر سکتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اجر عظیم بھی حاصل کر سکتا ہے. ذکر اللہ وہ چیز ہے، ذکر اللہ کہ جس کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے، انسان کی ٹینشن ختم ہوتی ہے اور انسان کو راحت نصیب ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی تو دلوں کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے. لہذا دنیا کی جو مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے انسان ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس ٹینشن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے اور وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. یعنی جو اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا رہتا ہے وہ ایک زندہ انسان ہے، اور جو اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا تو وہ مردہ ہے. وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر نہیں رکھتا. لہذا ہمیں زندہ ہو کر زندوں میں ہی رہنا چاہیے اور زندہ ہو کر مردوں میں اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا چاہیے. اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے دین کی گفتگو کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، دین کی گفتگو کرتے ہیں، اکٹھے بیٹھ کر دین کا مذاکرہ کرتے ہیں، تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور باری تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے کیونکہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. اور بہت بڑا فائدہ یہ کہ یہ چونکہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کا مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت بھی ان کا ذکر کرتا ہے ان فرشتوں کے سامنے جو فرشتے اللہ رب العزت
کے پاس موجود ہیں۔ یہ بہت بڑے فوائد ہیں ذکر اللہ کے، لہٰذا ذکر اللہ کے ساتھ اپنی زبان تر رکھیں۔ روزہ داروں، میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، اور اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں، تسبیحات کے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہ تسبیحات ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں یہ کلمات کہوں تو یہ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ یہ کلمات، ان کی ترتیب ضروری نہیں ہے، آگے پیچھے ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، تو ان کلمات کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ان میں سے ایک ایک کلمہ جو ہے وہ انسان کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ صدقہ ہے، الحمد للہ صدقہ ہے، اللہ اکبر صدقہ ہے، اسی طرح باقی تسبیحات ہیں۔ تو تسبیحات کے ساتھ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، صبح و شام کے اذکار ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں۔ تو ان تمام کے تمام اذکار جو کہ مختلف مواقع پر پڑھنے چاہیے، مثلا واش روم میں جانے کی دعا ہے، باہر نکلنے کی دعا ہے، کھانا شروع کرنے کی دعا ہے، کھانا ختم کرنے کی دعا ہے، پیتے ہوئے اور پی کر ختم کر کے بھی انسان دعا کرے۔ جو مسنون دعائیں ہیں، مختلف اذکار ہیں، ان کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس طرح انسان کی جو زندگی ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرنی چاہیے۔ دن اور رات کے جو معمولات ہیں وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ انسان کو اپنے معمولات پورے کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔